ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے، اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے۔ ہم انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، راہ بتانے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کی ہیں اور اپنے پیارے بندوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کتابوں کا سلسلہ قرآن مجید اور فرقان حمید پر مکمل فرمایا ہے، اور رسولوں کا سلسلہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرمایا ہے۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد آج جس موضوع پر مختصر بیان کریں گے وہ ہے توکل علی اللہ اور تقویٰ کے فوائد و ثمرات۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، جس کا توکل ہو اللہ تعالیٰ پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ دیوقار سامعین اکرام، آج کے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک میں تقویٰ اور توکل علی اللہ کے فوائد اور ثمرات بیان کریں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے راہ نکالیں گے۔ یعنی یہ تقویٰ اور ایمان کے عظیم فوائد کا بیان ہے۔ دیوقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ میں گھریلو جھگڑوں کی صورت میں اگر کسی میاں بیوی کے درمیان فساد کی صورت، اختلافات کی صورت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے نفرت کا ماحول بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں دونوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں، میاں کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں تو ان کے گھروں سے جھگڑے، فسادات سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق ہے کہ یہ تمہارے جھگڑے، فسادات اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اس سے ایسا نہ ہو کہ تمہارے درمیان طلاق پیدا ہو جائے گا۔ پھر بھی تمہارے اختلافات ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں پر عمل کرو، مرد بھی اور عورت بھی۔ جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں گھروں میں، مرد اور عورت دونوں کو نصیحت کی باتیں ہیں۔ اسی طرح بہن بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، کبھی میراث کے معاملے میں، فلاں کو میراث میں یہ ملا ہے، مجھے یہ ملا ہے، فلاں کا حصہ ایسا ہے اور میرا حصہ ایسا ہے۔ یہ جھگڑے بنتے ہیں، تو ان جھگڑوں کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نظر اس مادی چیز پر نہیں رکھنی کہ فلاں کو میراث میں یوں ملا، مجھے یوں ملا، فلاں کا، میرے دوسرے بھائی کا کمرہ ایسا ہے، میرا ایسا۔ مادی چیزوں پر تم نے نظر نہیں رکھنی، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے اللہ پر۔ بھائی آپ کے بھائی کو زیادہ حصہ اگر انہوں نے زبردستی لیا ہے میراث میں، ٹھیک ہے، وہ ظلم کر رہا ہے،
اس کو بھی نصیحت پر عمل کرنی چاہیے، لیکن آپ کی توجہ، توکل، بھروسہ، اعتماد یہ اللہ رب العالمین پر ہونا چاہیے کہ فلاں کو بہت اچھی کھیت ملی ہے اور مجھے اس کے مقابلے میں بہت خراب، اب جھگڑا بن گیا، دونوں سگے بھائی ہیں، اب کیا ہے، یہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا کہ بھائی تمہارا انکل، تمہارا چچا ظالم ہے، وہ اپنی اولاد کو، تو تمہاری مسلمانی کہاں چلی گئی؟ تم نے توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر رکھنا ہے۔ تو اس آیت میں اگرچہ میاں بیوی کے جھگڑوں کی بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ اللہ پر توکل کرے، اپنے جھگڑے ختم، فسادات ختم کر لے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالکم یوعظ بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، ذالکم یوعظ بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے تم سب کے لیے، بالخصوص کن کے لیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کا اعتماد، یقین، بھروسہ، توکل اللہ پر ہوتا ہے، اس کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ویسے عام اردو مقولہ ہے نا کہ 3 چیزوں سے جھگڑے بنتے ہیں دنیا میں، 3 چیزوں سے جھگڑے، جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے فسادات ہیں، 3 چیزوں کی وجہ سے، زن، زر، زمین۔ کیا ہے؟ زمین ہے، زن ہے اور زر۔ زمین، زن، زر، تینوں لڑائی کے گر۔ اب ان جھگڑوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ تم یہ یقین رکھو کہ میرا رازق، میرا کاروبار نہیں ہے یا زمین کی وجہ سے جھگڑا ہے، تو میرا رازق میری زمین نہیں ہے، بلکہ رازق تو ایک اللہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات زندگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہر قسم کے حالات میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ مشکلات کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے اختلاف ہے، آپ کے بھائی نے ایک بات آپ کو سنا دی، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اب دونوں کا جھگڑا بن گیا۔ بھائی جو بھی مشکل حالات ہیں، تو ان مشکلات کی وجہ سے اور ان اختلافات کی وجہ سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جس پر بعد میں انسان کو شرمندگی ہو، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ حالات ٹھیک ہوں گے، یہ اختلافات ختم ہوں گے۔ اللہ پر توکل ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد ہو، اور فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ رزق کا معاملہ ہوتا ہے، جتنے جھگڑے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، سگے بھائی کے ساتھ، بھائی کس چیز پر جھگڑا ہے؟ زمین پر، جائیداد پر، روپیہ پیسہ پر، رزق کا معاملہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس پر یقین کرنا ہے کہ میں نے جھگڑا چھوڑ دینا ہے۔ دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایک بھائی ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، اور مظلوم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ بھائی کسی مکان پر، کسی ایک چھوٹی سی زمین پر، کسی روپیہ پیسہ پر جھگڑا ہے،
اب ایک ظالم اور دوسرا مظلوم نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ مظلوم کو اللہ نے اور عزت دی ہے، تو فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اس کی سوچ میں بھی نہیں۔ ظالم کی سوچ تو محدود ہو جائے گی کہ بھائی ہاں میں نے مقدمہ جیت لیا، اب یہ چیز میری ہو گئی، لیکن اللہ کی قسم وہ جیت کے بھی ہارا ہے، اور مظلوم نے اس کو چھوڑ دیا، آگے بڑھا۔ اب اس کی ترقی کا ذمہ دار صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور پیدا فرما دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو، اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذی وقار سامعین اکرام، اس آیت مبارکہ کی ذرا مزید تشریح کرتے ہیں، ذرا قرآن مجید کے ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تقوی والے لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے لوگ مشکلات میں نہیں گھبراتے ہیں، چاہے کاروباری مشکلات ہو، چاہے گھریلو مشکلات یا زندگی کے کسی بھی حوالے سے مشکلات ہو، تقوی والوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین و بھروسہ ہوتا ہے۔ اب تقوی کیا ہے؟ حقیقی تقوی میرے بھائیوں دل کا تقوی ہے، جس کے بارے میں نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے دست مبارک سے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، پھر فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، اصل تقوی یہاں ہوتا ہے، یہاں یعنی دل کے اندر ہوتا ہے، اور یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا براہ راست تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، انسان کے لباس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر دل میں تقوی نہیں تو جبہ و دستار کا اہتمام اور متقیانہ وضاقت کی حیثیت پھر بیروح سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر دل میں حقیقی تقوی ہو تو پھر اگر بظاہر سارے راستے بند نظر آئے لیکن مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور پیدا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے، اپنے شہر سے نکلے، تو فرعون ظالم نے انہیں ساحل سمندر پر جا لیا۔ اب کیا ہے؟ اب آگے ایک عظیم سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب بظاہر بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ پیدا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے مشکلات سے نکلنے کا راستہ۔ بظاہر آگے بھی راستہ بند ہے، ایک عظیم سمندر ہے، پیچھے بھی راستہ بند ہے، ایک دشمن کا عظیم لشکر ہے، فرعون ظالم کا لشکر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سمندر کو پھاڑا۔ اسی طرح جب ہمارے پیارے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم غار طور میں تشریف فرما تھے تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھوج میں غار کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر یعنی اندر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
جانی دشمنوں کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے ذرا سے بھی نیچے دیکھ لیا اپنے قدموں کی طرف، یعنی یہ ذرا جھک گئے کسی بھی کام سے، مثلا پاؤں میں کوئی چیز لگی ہو، اگر اس چیز کو ہٹانے کے لیے ذرا نیچے جھک گئے تو سامنے غار میں ہم نظر آ جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ اب مکے سے نکلے اور مکے کے قریب ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار ثور، پناہ لی ہے، کیونکہ بظاہر ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ مکے کے سارے لوگ ان کے خلاف ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں ان میں سے اکثر تو ہجرت کر چکے ہیں، مدینے چلے گئے۔ اب دشمنوں نے جو ہے ان کے پیچھے اپنے قاتلین کو دوڑایا ہے، اب وہ غار کے دہانے پر پہنچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ نظر آئے، لیکن ان لوگوں کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بے چینی کا، غم کا اظہار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ کیا الفاظ ارشاد فرمائے؟ وہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عرش سے اتارے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بظاہر تو پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ بھروسہ ہوتا ہے، یہ اعتماد ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں، آپ فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی صورتحال پیدا فرما دی کہ مشرکین، جان کے دشمن آپ کو دیکھ نہ سکے، تو یہ ہوتا ہے مشکلات سے نکلنے کے راستے۔ ذی وقار سامعین اکرام، میرے پیارے بھائیوں، جب بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ یہ جو مشکلات ہے، زندگی کے مشکلات، یہ تو امتحان ہے، ان مشکلات کی وجہ سے بھی آپ کے ایمان میں فرق نہیں آیا، آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کو دل سے یہ احساس ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ ایمان ہو، یہ یقین ہو، یہ توکل ہو، یہ اعتماد ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مشکلات سے اس بندے کو نکالتا ہے۔ وقار سامعین اکرام، انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی زندگی میں اس کی بہت سی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اسی طرح سفر طائف کی مثال لیں، طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر خالی ہاتھ واپس آئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ سے کھڑکی کھول دی اور ایسے حالات پیدا فرما دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے ہی وہاں مدینہ منورہ میں انقلاب آ گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ مثالیں گواہ ہے۔ ذی وقار سامعین اکرام، کراچی والوں، ہجرت والوں، یہ مثالیں گواہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے متقی بندوں کے لیے ضرور مخرج پیدا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اقامت دین کی جد و جہد میں مصروف اہل ایمان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنی کوششیں پورے خلوص سے جاری رکھے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کوششوں کی کامیابی منظور ہوگی تو پھر حیرت انگیز طریقے سے، میرے بھائیوں، پھر حیرت انگیز طریقے سے منزل خود چل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا سب سے بڑا ظاہری مسئلہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کا سب سے بڑا ظاہری مسئلہ جس پہ وہ قتل کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، لڑائی کرتا ہے،
کیا ہے میرے بھائیوں؟ وہ کہتے 3 چیزیں ہیں نا، زن، زر، زمین، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پھر وہ بڑا مسئلہ جو موجودہ دور میں ہے وہ زر کا ہے، روپیہ کا ہے، پیسہ کا ہے۔ کاروباری جھگڑے آپ دیکھیں یا میراث کے جھگڑے دیکھیں تو میرے بھائیو یہ بظاہر بڑا مسئلہ ہے، یعنی ضروریاتی زندگی کی فراہمی کا۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کا جب کوئی بندہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جب اس آیت مبارکہ کو اپنا نصب العین بنانا چاہتا ہو کہ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کو جو بندہ اپنا نصب العین بنانا چاہتا ہے تو اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہ اندیشہ بنتا ہے کہ پھر ضروریاتی زندگی کیسے پوری ہوگی۔ چنانچہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اے میرے بندو، تمہارا رازق تو میں ہوں اور تمہیں رزق دینے کے لیے میں وسائل و اسباب کا محتاج نہیں ہوں۔ تم لوگ ایمان و یقین کے ساتھ مجھ پر اعتماد کر کے تو دیکھو، مجھ پر صحیح ایمان لا کر کے تو دیکھو، میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بھائیوں، اب اس حوالے سے ایک ایماندار چرواہے کا واقعہ، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، چند واقعات ہیں اس حوالے سے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ یہ واقعات ضرور آپ سے بیان کریں گے کہ کس طرح ایک بندہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا اعتماد و یقین بھروسہ اللہ رب العالمین پر، تو وہ زندگی کی مشکلات سے پھر کس طرح نکلتا ہے۔ جب وہ سچ بولتا ہے تو اس سچ بولنے کی اس کو جو ہے نا کتنا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ یہ صحیح واقعات موجود اور مستند واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ضرور بیان کریں گے۔ جب بندے کا ایمان و یقین بھروسہ اعتماد اللہ پر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ میرے بھائیوں ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی شہرت دی۔ جب انڈیا میں یعنی انڈیا کی حکومت اس کے خلاف ہو گئی، اس پر پابندی لگا دی، پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کو پوری دنیا میں عزت دی ہے۔ اور عزت اس کو کس چیز سے ملی ہے؟ صرف اسلام سے ملی ہے۔ اسلام کی تبلیغ کرنے سے اس کو عزت ملی ہے۔ ہم سب کا اس سے محبت ہے نا، تو محبت کس وجہ سے ہے؟ کیا وہ ہماری زبان بولنے والا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ ہمارے ملک والا ہے؟ نہیں۔ محبت اس وجہ سے ہے کہ وہ دین اسلام کا داعی ہے۔ کیا ہے؟ داعی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھوایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو دین اسلام کی وجہ سے، اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے اس کو اللہ رب العالمین نے یہ عزت دی۔ تو جو بھی بندہ اللہ پر اعتماد یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، جد و جہد کے لیے، جہاد کے لیے میدانوں میں نکلتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین عزتوں سے، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ الحمد للہ۔